ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر زندگی گزارنے کے اصول سکھائے ہیں۔ یہ انسان جب ان اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو انسان کی زندگی میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینی اور پریشانی آ جاتی ہے۔ ان قرآنی اصولوں سے ہٹ کر یہ انسان زندگی گزارتا ہے تو اللہ وہ زندگی میں سے خیر اٹھا لیتا ہے اور شر کو اتار دیتا ہے۔ یہ انسان جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس زندگی میں سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے، لعنت اتار دیتا ہے۔ وہاں سے مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گھر کے حالات ہوں، چاہے خاندان کے حالات ہوں، میاں بیوی کے حالات ہوں، بچے کے حالات ہوں، کاروبار کے حالات ہوں، ملک کے حالات ہوں، امت کے حالات ہوں۔ ان اصولوں کے مطابق انسان زندگی گزارے، کیونکہ انسان کو آج معاشرے میں بہت دقت پیش آتی ہے دوست اور دشمن کو پہچاننے میں۔ کون میرا دوست ہے، کون میرا دشمن ہے، انسان نہیں پہچان پاتا، جس کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے، اس کی زندگی بے سکون ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہمیں سمجھایا۔ قرآن مجید کی ابھی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120۔ جب زندگی میں ضرورت پیش آ جائے کہ آپ دوست اور دشمن کو نہ پہچان سکیں اور اس کی چالوں میں اور اس کے مکر و فریب سے انسان بار بار دھوکہ کھاتا رہے اور اپنے آپ کو پریشان رکھے، اس وقت کیا حل ہونا چاہیے، یہ آج کی نشست کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اصول بتایا، بہت آسان سا اصول، اور یہ کفار کے لیے بھی ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس کے لیے بھی یہ اصول اللہ نے بتایا، یہی قرآن مجید۔ اور وہ پہچان کیسے، آپ کیسے پہچانے یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، خاندان میں سے بھی، دوستوں میں سے بھی، کاروباری دوستوں میں سے بھی۔ خالق نے اصول بتایا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا۔ اتنا سادہ سا اصول ہے۔ آیت کا ترجمہ کرنے لگا، ایک دم آپ پہچان سکیں گے معاشرے میں کون میرا دوست، کون میرا دشمن۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھی حالت ملے، تمہیں نعمت ملے، ان تمسسکم حسنۃ، مس کا معنی ہوتا ہے چھونا، ہاتھ لگانا۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر کوئی تمہیں اچھائی تمہیں پہنچے، تم اچھائی کو چھو لو، تمہارے پاس کوئی خیر آ جائے، تمہارے حالات اچھے ہو جائیں، تمہارا کاروبار چلنے لگے، آپ کے بچوں کی شادیاں جلدی ہونے لگیں، رشتے آ جائیں، آپ کے بچے قابل ہو جائیں، شادی ہو گئی، ان کے ہاں اولاد ہو گئی، یہ خوشیاں ہیں زندگی کی۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے، خیر کی بات پہنچے، تسؤہم، تو ان کو یہ برا لگے۔ دوست دشمن کی پہچان،
دوست دشمن کی ہم پہچان کیسے کریں؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے، خیر پہنچے، کوئی نفع پہنچے، کوئی حالات اچھے ہو جائیں تو ان لوگوں کو برا لگے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. اور دوسرا اللہ نے بتایا اگر مصیبت آئے تو ایسی صورت میں وہ خوش ہو جائیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر ان کو تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، تمہارے حالات اچھے ہو جائیں، آپ کے گھر میں کوئی خیر کی خبر آئی ہے تو وہ ان لوگوں کو برا لگے. اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہو جائیں. ایسی صورت میں آپ فوراً پہچان لیں یہ آپ کا دوست نہیں. یہ اللہ نے اصول بتایا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. یہ زندگی کا اصول. اگر آپ کے ساتھ اچھے حالات آ جائیں تو اس شخص کو برا لگے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی نقصان پہنچے تو وہ خوش ہو جائے. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بچے پاس ہو جائیں، بچیاں پاس ہو جائیں امتحان میں، میٹرک میں، ایف سی میں، پورے خاندان میں خبر نہیں پھیلتی. لیکن اگر کوئی بچہ یا بچی فیل ہو جائے وہ فون کھڑک جاتے ہیں پورے خاندان میں چند سیکنڈ کے اندر. وہاں سے آپ نے پہچاننا ہوگا کون دوست کون دشمن، کون پاس ہونے پہ خوش ہوتا ہے، کون پاس ہونے پہ غمگین نہیں ہوتا، غمگین ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، کسی کو خیر کی خبر ہی نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپس کے اندر نفرت نہ ہو، محبت ہو، دلوں میں جوڑ ہو، تو وہاں انسان دوست کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو اسے دکھ ہوتا ہے، اور خوشی آ جائے تو یہ انسان خوش ہوتا ہے. جیسے انسان کے حقیقی ماں باپ، انسان سے محبت کرنے والا اس کا بھائی، انسان سے محبت کرنے والا اس کا دوست، بہترین نشانی اللہ نے بتائی. اگر خیر پہنچے تو وہ خوش ہو جائے، تکلیف پہنچے تو اسے دکھ ہو. یہ آپ کا سچا دوست ہے، یہ آپ کا سچا رشتہ دار ہے، یہ مخلص انسان ہے، اس کے اخلاص پر شک نہ کریں. اور اگر نقصان پہنچے تو وہ خوش ہو، آپ کو کوئی فائدہ پہنچے تو اسے دکھ پہنچے، سمجھ لیں کہ وہ آستین کا سانپ ہے، وہ کسی وقت بھی ڈسے گا، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں ایسے حالات کا سامنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اب اس کا حل بتایا. کیا ہمارے ساتھ بھی کوئی جیسا سلوک کرے، ہم اس کے ساتھ بھی ایسے سلوک کریں، جس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جیسے کو تیسا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی سوال کیا یہ والا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو کیا جواب میں ہم برا سلوک کر سکتے ہیں؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس کے ساتھ جواباً اچھا سلوک کرو، یہ تو مکافات ہے، یہ تو تم نے بدلہ اتارا ہے، یہ احسان نہیں ہے. پھر فرمایا احسان یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بڑا دل گردہ چاہیے، بڑا دل گردہ چاہیے. اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ تو مکافات ہے، بدلہ ہوتا ہے.
احسان یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، ذہن نہیں مانتا، دل قبول نہیں کرتا، لیکن خالق ہمیں یہی طریقہ بتایا. خالق سے زیادہ ہمارے مسائل کا حل کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حل بتایا. اگر معاشرے میں ایسے رشتہ دار مل جائیں، کاروبار میں ایسے دوست مل جائیں، یا معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے افراد کا سامنا کرنا پڑ جائے جو آپ کی اچھائی پر، آپ کے خیر کے حالات پر غمگین ہوتے ہوں اور آپ کی تکلیفوں پر خوش ہوتے ہوں، تو ایسے لوگوں کا علاج پھر کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر یہ والے لوگ اپنی چالوں کے ماہر ہوتے ہیں اور انتہائی اعلیٰ درجے کے منافق ہوتے ہیں. منافق کہ اگر میں لفظی تشریح کروں تو آپ کو فوراً بات سمجھ میں آ جائے. لفظ منافق جو ہے ہم یہی سمجھتے ہیں دوغلا، اندر سے باہر سے کچھ اور، اس کو ہم عام طور پر منافق کہتے ہیں. لیکن اگر منافق کا لفظی ترجمہ ذہن میں رکھیں تو یہ منافق لفظ نکلا ہے نون فا قاف سے، نفق. اور جب آپ حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، آپ حضرات دیکھتے ہیں وہ جب سرنگ آتی ہے نا تو سرنگ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نفق. وہ ٹنل، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نفق. تو سرنگ کو سرنگ اس لیے کہتے ہیں، یا نفق کو نفق اس لیے کہتے ہیں کہ نفق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے دو منہ ہوتے ہیں، جس کے دو منہ ہوتے ہیں. ایک طرف سے آپ داخل ہوتے ہیں، دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، اس کو نفق کہتے ہیں. یہ نفق کا لغوی معنی ہے دو منہ والی چیز، دو منہ والی، دو رخا، دو چہروں والا، سامنے کچھ باہر کچھ، سامنے بھائی، سامنے دوست، سامنے رشتہ دار، لیکن پیٹھ پیچھے جب آپ کو کوئی اچھی حالت ہوتی ہے تو وہ دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بہت خوش ہوتا ہے. سامنے کوئی نہیں کرتا. یہ عجیب بات ہے، سامنے کوئی نہیں کرتا، یہ کرتا ہمیشہ پیٹھ پیچھے. یہ ان کی چال ہے، یہ ان کا مکر ہے. اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا حل کیا بتایا؟ بہت آسان حل، اور ذہن میں رکھیے گا، بار بار عرض کروں گا، خالق نے حل بتایا کہ اگر یہ کیفیت ہو جائے تو ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم دو کام کر لو گے، ایک صبر اختیار کر لو گے، ایک تقوی اختیار کر لو گے، لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کا مکر، ان کی چال تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی. کیونکہ اس بات کے بعد بھی وہی سوال آتا تھا، ہم کیا کریں پھر؟ ہم کیا، ہمارا رویہ پھر کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی وہ اللہ نے رہنمائی کر دی. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قید کہتے ہیں مکر کو، چال کو، فریب کو، دھوکے کو. لا يضركم كيدهم شيئا، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی ان کی چال شیئا، کچھ بھی. کیا؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تم پرہیزگاری اختیار کرو گے. صبر میں دو چیزیں. صبر کا مطلب ہوتا ہے ایک رکنا، صبر کا مطلب رکنا، اور دو چیزوں سے رکنے کو صبر کہتے ہیں. ایک ہے صبر جو ہمارے عام مشہور ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کرنا، اس پر کوئی منفی یا رد عمل اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ظاہر نہ کرنا، عام طور پر اس کو صبر کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر کا لفظ دو معنوں کے لیے بولا. ایک یہی معنی کہ اگر ہمیں دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچے
تو ہم اپنے قول اور اپنے فعل سے منفی رد عمل ظاہر نہ کریں، منفی رد عمل ظاہر نہ کریں، اس کو کہتے ہیں صبر۔ یہ ہے صبر علی المصیبہ، اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبہ، کہ مصیبت پہنچنے پر انسان اپنے قول اور فعل سے اس کو ظاہر نہ کرے۔ دوسری صبر کی قسم صبر عن المعصیہ، صبر عن المعصیتی، گناہ سے رک جائے، گناہ سے رک جائے۔ گناہ کیا چیز؟ بہت آسان سی بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، بات مکمل ہو گئی۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، یعنی ان حالات میں بھی ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے قول اور فعل سے کوئی گناہ نہ سرزد ہونے پائے، ہم گناہ سرزد ہونے سے بھی اپنے آپ کو روک لیں۔ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے؟ کوئی ہمارے حالات اچھے ہو گئے تو کوئی دکھ میں مبتلا ہے، دوست ہے، کاروبار اچھا جا رہا ہے، وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوست کیا، ہمارے معاشرے میں تو حقیقی بھائی دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ عجیب، جب دونوں میں محبت نہیں ہوتی، جب محبت ہوتی پھر نہیں۔ کبھی ماں اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے، کبھی باپ اپنی اولاد سے جب محبت کرتا ہو تو کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے۔ دو حقیقی بھائی جن کا آپس میں قلبی تعلق ہو، کبھی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں، موجودگی میں بھی غیر موجودگی میں، سامنے بھی پیٹھ پیچھے بھی، کبھی نہیں نقصان پہنچائیں گے۔ جب آپس میں قلبی تعلق نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں دو حقیقی بھائی بھی یہی کچھ کرتے ہیں معاشرے کے اندر، دو بہنیں بھی، دو حقیقی بہنیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دو دوست کاروبار میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جب آپس میں قلبی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول تو ہمیں یہ بتایا کہ ان تصبروا، اگر تم صبر کر لو گے تو ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبر دو چیزوں کے بارے میں، ایک اس مصیبت پر صبر، اور ایک گناہ سے رک جانا۔ اگر میں کہوں نا گناہ سے صبر کرنا تو وہ نہیں سمجھ میں آتا، نہیں، گناہ سے رک جانا، صبر کا معنی رک جانا، اپنے قول و فعل سے منفی رد عمل ظاہر کرنے سے رک جانا۔ گھر کے اندر کبھی بھی ایسے حالات ہو جائیں، خاندان میں ایسے حالات ہو جائیں، رشتوں میں ایسے حالات ہو جائیں، آپ نے بیٹی کو بیاہ دیا، ایسے حالات سامنے آ گئے، آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، ایسے حالات سامنے آ گئے، کیا کریں؟ نمبر 1 ان تصبروا، یہ صبر کر لیجیے دو رخ سے۔ نمبر 1 منفی رد عمل قول و فعل سے ظاہر نہ کریں۔ نمبر 2 گناہ نہ ہونے دیں، کہ کم از کم اس معاملے میں اپنے آپ سے گناہ نہ ہونے دیں۔ یہ کہنا کہ جی اس معاملے میں سب کچھ جائز ہے، جی نہیں، سب کچھ جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر، ان کی چال، ان کی حرکتیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ نمبر 2 وتتقوا ان تصبروا وتتقوا، تم تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ تم تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو، انشاءاللہ العزیز تمہیں ان کے چال نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کیا صرف تقوی اختیار کرنے سے انسان مشکلات سے نکل جائے گا؟ کیا تقوی کرنے کے بعد، اللہ سے ڈرنے کے بعد، کیا انسان کو پھر اس مسئلے کا حل مل جائے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ سے اصول بتایا۔ اب ایک سوال ہے بہت سے ذہنوں کے اندر، کیونکہ مادی دنیا ہے نا، مادی دنیا ہے، اگر خالق کے احکام کی اہمیت ذہن میں نہ ہو تو پھر مولانا یہ صبر اور تقوی سے کیا مسئلے حل ہو جاتے؟ ایک سوال ہے سیدھا سیدھا، کیا صبر اور تقوی سے مسئلے حل ہو جاتے؟
تو اس کا جواب قرآن مجید کی آیت سے دینے لگا، کیونکہ جب ہم بچیوں کو بیاہ دیتے ہیں نا اور حالات آتے ہیں سامنے، یا ہم بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، حالات آتے ہیں سامنے، وہاں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ کاروبار میں بھی یہی حالات ہیں۔ تو کیا ہم صبر اور تقوی اختیار کریں گے تو کیا ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب قرآن مجید کی آیت سے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ خالق کہہ رہا ہے، جو مالک ہے پوری کائنات کا، اس انسان کا بھی مالک ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا بھی وہ مالک خالق ہے۔ وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ یہ مخرج کا لفظ ہے نا، مخرج، یہ آپ نے ہوٹلوں میں بھی دیکھا ہوگا، عرب میں ہوٹل میں نکلنے، باہر نکلنے کا راستہ ہوتا ہے، اس پہ مخرج لکھا ہوتا ہے، ایگزٹ، یہاں سے آپ باہر نکل سکتے۔ یہ قرآن مجید میں لفظ آیا مخرج، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے، اللہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا کر اللہ کہتا ہے میں دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہی بندہ چاہتا تھا نا کہ جی اگر میں صبر اور تقوی اختیار کر لوں معاملات کے اندر، ایسے معاملات میں، تو مجھے کیا ملے گا؟ جی اللہ نے گارنٹی دی، اللہ نے گارنٹی دی، اللہ ان حالات سے، ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے راستہ اللہ دے گا، اللہ بنا کر دے گا۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری لی، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اللہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ ہماری ذمہ داری کیا؟ ایسے معاملات کے اندر جب دوستوں کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، معاشرے کے افراد کی طرف سے دکھ پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک صبر اور ایک تقوی۔ صبر دو طرح سے، نمبر ایک منفی رد عمل، اپنے قول اور فعل سے نیگیٹو کوئی ری ایکشن ظاہر کرنے سے بچنا۔ ایک ہم اس پر اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ ہم نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے، اپنے قول و فعل سے کوئی غلط بات نہیں کرنی، منفی رد عمل ظاہر نہیں کرنا۔ نمبر دو صبر عن المعصیہ، گناہ کرنے سے ہم رک جائیں، ان تکلیف دہ حالات میں بھی ہم سے گناہ نہ ہونے پائے۔ اللہ قرآن میں اس آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 ہے، جب ضرورت پیش آئے اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی یہ آیتیں پڑھوائیں۔ جب حالات آ جائے نا تو بس اوقات، تو چونکہ میں نے کہا نا مادی دنیا ہے اور سارا انسان اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو ایک دم حالات سمجھ میں نہیں آتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے پتہ نہیں یہ صوفیوں والی باتیں کرتے، صوفی والی باتیں، مولانا آپ کہاں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، آپ پریکٹیکل لائف کی باتیں کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 ترجمہ پڑھائیں ان کو، آیت پڑھائیں تو بیٹا آیت پڑھ لو۔ اگر بیوی ہے ایسی کہ نہیں باتیں سمجھ رہی، اس کو بھی یہ پڑھائیں۔ بس اوقات بیویوں کو سمجھ میں نہیں آتے، جب بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں یا حالات ایسے آتے ہیں تو خواتین کو بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ میراث کے حالات ہوتے ہیں، وراثت تقسیم ہونے کے حالات ہوتے ہیں، تب بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے بتایا یہ حالات ہیں ہمارے معاشرے کے۔ جب بھی ایسی باتیں سامنے آنے لگ جائے، ایک صبر اور ایک تقوی، ایک منفی رد عمل سے ظاہر کرنا، اپنے آپ کو روکنا منفی رد عمل سے، اپنے قول اور فعل سے کوئی ایسی بات نہ ہونے دے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ نمبر دو گناہ سے رک جائے، کم از کم اس حالت میں اب گناہ نہ کرے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں، محبت کا لفظ بھی بولتے ہیں کہ جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جی سب کچھ جائز نہیں، اس کے بھی آداب ہے، محبت کے بھی آداب ہے، جنگ کے بھی آداب ہے۔
اس کے بھی آداب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے جو آداب بتائے نا، یہ درست ہے کہ وہاں جنگ کے آداب میں یہ لکھا ہوا قرآن مجید میں فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، آیت ہے کہ ایسے حالات میں تم دشمن کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، بالکل موجود. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جہاد کے لیے بھی بھیجتے تھے نا، اس وقت بھی یہ حکم دیتے تھے. بخاری شریف کی حدیث، مسلم کی حدیث، ترمذی کی حدیث موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات کہ جب تم جاؤ تو جنگ کے اندر بھی، جہاد کے اندر بھی دیکھو، تم نے کسی کے باغات کو نہیں اجاڑنا، وہ تمہارے دشمن نہیں ہے. باغات کو نہیں اجاڑ، ہدایات دیتے تھے. تم نے بچوں کو نہیں قتل کرنا، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے. تم نے عورتوں کو جو تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں جنگ لڑنے کے لیے، ان کو تم نے قتل نہیں کرنا. اور تم نے جو یہود و نصارہ، جو مشرکین جو کہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر ہوں، تم نے ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. ان کی عبادت گاہوں کو جنگ اور جہاد میں بھی تم نے نقصان نہیں پہنچانا. کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جہاد کے اندر ان کی عبادت گاہوں کو بھی ختم کر دو اور ان کافروں کو بھی ختم کر دو، اور غیر مسلموں کو بھی جلا دو، مار دو، ڈال دو. جہاد کے اندر بھی اجازت نہیں دی. بہت مستند احادیث عرض کر رہا ہوں. محبت کے آداب بھی سکھائے، جنگ کے بھی آداب سکھائے. اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر بھی ذرا سے بھی دوسروں سے تکلیف پہنچنی شروع ہوتی ہے، دوسرا کاروبار میں کوئی نقصان پہنچاتا ہے، کوئی گھر میں نقصان پہنچاتا ہے. بار بار عرض کروں گا، ہم رشتے آپس میں کرتے ہیں بیٹے بیٹیوں کے، وہاں کوئی نقصانات سامنے آتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہمارے لیے سب کچھ کرنا جائز ہے. قرآن کی طرف پھر رجوع نہیں کریں گے، قرآن کی طرف پھر رجوع نہیں کریں گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پھر بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کریں. برملا بیٹھ کر خاندان میں کہا جاتا ہے وہ جی اب ہمارے لیے سب کچھ کرنا جائز ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. اللہ کے بندے، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. لیکن اب ان حالات میں بھی انسان رجوع اللہ کرے کہ اب اللہ کا کیا حکم. آیت اور اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر آیت نمبر 120 سورہ ال عمران کہ اگر معاشرے کے اندر ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے اور وہ لوگ، ان لوگوں کو برا لگے، اور اگر تمہارے حالات اچھے ہو جائیں تو وہ غمگین ہو جائیں، لیکن اگر تمہیں مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہوں، تو اپنے آپ کو چوکنا کر لو، یہ آپ کے دشمن ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چال، ان کا مکر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے تمام امور میں دوسرے لوگوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. ہمارے ذہنی سکون کو آج یہ چیز ختم کر چکی ہے معاشرے کے اندر، خاندانوں کے اندر. اللہ ہمیں وہاں پر صبر اور تقوی اختیار کرنے کی، اور لوگوں کے مکر اور چال اور شیطانی طاقتوں کے چال اور مکر و فریب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب